سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد شرعیہ کے ساتھ دنیا میں بھیجا، ان میں ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ اجتماعی سطح پر ریاست کا قیام وجود میں آئے۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو اور ان کی اس خواہش کو اور اللہ نے جو کام ان کے ذمے لگایا تھا، جس کی بنیاد خود رکھ کے گئے تھے، اس کی مزید تکمیل سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ایک امپائر کی شکل میں کھڑا کر دیا، اور پھر خلافت راشدہ کے لیے صدیوں تک کے لیے اسلام کے نظام کی بنیادیں مستحکم ہوئیں۔ اسلام کے اور ریاست کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے سیاسی اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام اپنی سیاست میں ریاست کے وجود کو کیوں ضروری سمجھتا ہے، اور ریاست کن بنیادوں پر تشکیل پاتی ہے۔ ویسٹ کا اپنا ایک نظریہ ہے، ان کے ہاں بھی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ سوشلزم کا اور کمیونزم کا، جس کا مقابلہ شاید یہاں رہنے والے بسنے والے افراد کو کرنا پڑے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ اور در حقیقت ریاست جن بنیادوں پر تشکیل پاتی ہے وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالی کو منظور تھا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گردش کر کے ہر پھر کے پھر اسی نہج پہ آ گیا جیسے اللہ نے اسے پیدا فرمایا تھا، جیسے وہ شروع ہوا تھا۔ زیادہ مناسب الفاظ یہ ہیں کہ جیسے وہ شروع ہوا تھا۔ اور جتنی بھی قومیت کی بنیادیں ہوتی ہیں ریاست کے لیے، یا یوں کہیے کہ ریاست کی جتنی بنیادیں بنی ہیں، وہ سب کی سب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں جمع ہو گئی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنی سیاست میں ریاست کے وجود اور اس کی تشکیل میں سب سے پہلی بات یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں جتنا بھی دین پایا جاتا ہے اور جو کچھ بھی وہ دینی شعور کے ساتھ عمل کرتا ہے، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اجتماعی زندگی میں اس سے بے نیاز ہو جائے۔ دین نام ہے
اس ناگزیر ضرورت کا جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، دین اس کو کہتے ہیں۔ اور فرد اپنی بقا کے لیے اور اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کے لیے کسی نہ کسی نظریے کا انتخاب کرتا ہے، اور فرد کھانا پینا جو اس کی لوازمات زندگی میں ہے، ریاست کے مقابلے میں جو بہت معمولی عمل ہے، اس کے لیے بھی سوچتا ہے کہ وہ براہ راست ہاتھوں سے کھائے، انگلیوں سے کھائے، یا پھر چمچے کا استعمال کرے، تو یہ تو پھر کوئی جانور ہی ہوگا جو زندگی بغیر مقصد کے گزارے۔ فرد کی زندگی وہ بھی قوانین کی پابند ہوتی ہے، اور اجتماعیت کی زندگی بھی قوانین کی پابند ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیشہ اور ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی نبوت کے ذریعے کی ہے، اور نبوت انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنا کہ ایک فرد کی جسم کے لیے روح ضروری ہے۔ اور پوری انسانی تاریخ جو اب تک دریافت ہوئی ہے، کبھی کسی فرد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آج کے بعد جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کے لیے میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور آخری ہادی ہوں، اور میرے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور قیامت تک کے لوگوں کی نجات اس میں ہے کہ وہ میری پیروی کریں۔ عیسائیت کی روایت اٹھا کر دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، اور زرتشت کی روایت دیکھ لیں، چین کی تہذیب جو اتنی قدیم ہے کہ ان کے لیے افلاطون اور ارسطو ایسے ہی ہیں جیسے کل کے بچے ہوں۔ ان کی روایت دیکھ لیں، کوئی فرد ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ میں آخری ہوں، حتیٰ کہ قرآن میں بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے کی خبر دی، اور اس نے کہا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد تمہارے پاس ایک رہنما اور پیغمبر علیہ السلام آئیں گے، اور ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں آخری ہوں۔ ہدایت کا سرچشمہ ہمیشہ وہی ہوا کرتی ہے، اور ہدایت انسانی فطرت میں ودیعت کی جاتی ہے، اور اس کی تصدیق کنندہ وہی کی انسانی فطرت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جب ہدایت آتی ہے اور ہدایت کی تصدیق انسان کی فطرت کرتی ہے، تو یہ ہے وہ صحیح راہ جس پہ اللہ چلنے کی دعوت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ چلیں۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی کام بتاتے ہیں وہ سب کے سب ٹھیک وحی کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس کی تصدیق انسان کی فطرت کرتی ہے، اور سلیم الفطرت انسان کبھی بھی ہدایت کی نفی نہیں کرتا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی فلاح پاتی ہے۔ اگر وحی میں کمی ہو جائے معاذ اللہ، اور اس میں تحریف اور اس میں تبدیلی آ جائے، یا پھر انسانی فطرت مسخ ہو جائے، تو یہاں پہنچ کے دنیا کا نظام ٹوٹتا ہے، وگرنہ وحی اس کی تصدیق فطرت کیا کرتی ہے۔ اور یہ وہ راز ہے اس چیز کا
کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے استنباط کیا کہ بچہ ہمیشہ اس دین کے تابع ہوگا جو ماں اور باپ میں سے دین اس کا بہتر تھا۔ ایک آدمی نے جہالت کا دور گزارا اور اسے اسلام کی خبر نہیں تھی، نام کا مسلمان تھا اور ہدایت سے محروم تھا، اور اس نے کسی عورت سے ناجائز تعلقات استوار کیے اور نتیجے میں اولاد ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے اس مرد کا، اس عورت کا، اس پیدا ہونے والے بچے یا بچی کا؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عورت اگر عیسائی ہے اور مرد مسلمان ہے، یہودی ہے، اس سارے مسئلے کا آخر حل کیا ہے؟ پھر وہی بات ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، اس لیے ہم اتنے تعجب میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کا دین اگر اس معاملے میں آپ کی رہنمائی نہیں کرتا تو دین ناقص ہے، اور اگر دین رہنمائی کرتا ہے اور فرد جان بوجھ کے دین کی پیروی نہیں کرتا تو وہ سرکش ہے، اور اگر اپنے نفس کی مان کر اس فرد کی مخالفت کرتا ہے تو وہ فاسق۔ فقہا نے اسی سے جملہ نکالا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں کبھی بھی یہ بات پیش آ جائے تو وہ بچہ خیر الابوین کے تابع ہوگا۔ خیر الابوین کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ ان دونوں کے دین کو دیکھا جائے گا، اور ریاست پابند ہے اس بات کی کہ وہ اس ناجائز بچے کی ضروریات زندگی ہر طرح سے خیال رکھے، ہر طرح سے اسے عام بچوں کے برابر کی سطح دے، اور ان میں سے جس کا دین اچھا تھا اس دین کے لیے اسے تلقین کی جائے کہ آپ چاہیں تو یہ اختیار کر لیں۔ دونوں میں سے ایک مسلمان ہے اور ایک عیسائی ہے، تو اسلام عیسائیت کے مقابلے میں بہتر مذہب ہے۔ ماں ہو یا باپ عیسائی ہو، باپ مسلمان ہے اور ماں عیسائی ہے، تو اس بچے کو کہا جائے گا کہ آپ کا دین اسلام ہے۔ اور اگر ماں باپ عیسائی اور یہودی ہے، فرض کیجیے لڑکا یہودی ہے اور لڑکی عیسائی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ تم عیسائیت اختیار کرو گے، یہودیت لے۔ اور اگر یہودی ہے لڑکا اور لڑکی ہندو ہے، مشرک ہے، تو شرک سے بہرحال اہل کتاب بہتر ہیں، یہودی کہلائیں گے۔ اور اگر عورت مرد کوئی ہندو ہے اور اس میں سے ایک دہریہ ہے تو یہ کہا جائے گا کہ دہریے کو چھوڑ دو اور ہندو مت کو اختیار کرو، کیونکہ بہرحال وہ بھی ایک مذہب ہے۔ تو فقہا نے اس کا حل دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فرد توبہ کرے، اور اگر اسلام کا کوئی قانون ہے دنیا میں کہیں تو اس پر حد جاری کی جائے، اور اگر کوئی قانون اسلام کا ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے۔ یہ شریعت نے پورا نظام دیا ہے۔ اور ہم کیوں کہتے ہیں کہ بچہ اسلام اور عیسائیت میں سے اسلام کو چوز کرے گا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام دیا، اور آپ نے کہا کل مولد یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے فطرت میں دین ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہدایت کی تصدیق جب فطرت کر دے یہ نبوت کا پیغام۔ اس لیے فرد جب دین کا پابند ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان افراد کا اجتماع دین سے انکار کرے۔ جتنا وہ گناہگار نماز چھوڑ کے ہوگا، روزہ چھوڑ کے ہوگا، اتنا ہی وہ گناہگار ہوگا جب اجتماعی ذمہ داریوں سے وہ پہلو تہی کرے گا اور اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں فرد کی سطح پہ انہیں پورا کرتا ہے، اور اسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے ملک میں کیا نظام چل رہا ہے،
اور اسے کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے میں نے کیا کام کرنا ہے، تو اس کوتاہی کی بنیاد پر وہ اس سے بڑا مجرم ہے جتنا مجرم وہ ہے جو نماز چھوڑ دیتا۔ کیونکہ شریعت جس طرح فرد پر اپنے احکامات نافذ کرتی ہے، اسی طرح اجتماع پر بھی اپنے احکامات کو نافذ کرتی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اور شام اس حال میں کیا کہ اسے میری امت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے افراد کے اجتماع کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اس امت میں سے نہیں رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امت کی طرف جو لوٹے ہیں اور بار بار جو امت کے متعلق احادیث آئی ہیں، وہ وجہ یہی ہے کہ فرد اپنی ذات میں جس طرح شریعت کے احکامات کا پابند ہے، اسی طرح اجتماع بھی شریعت کے احکامات کا پابند ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز روزہ تو کرتا رہے اور جب عدالت میں جائے تو کہے مجھے عیسائیت کا قانون چاہیے اور یہودیت کا قانون چاہیے۔ وہ کہتا ہے میں نے رات تہجد پڑھی تھی، نماز پڑھی ہے، روزے اس سال رکھے ہیں، حج کر کے آیا ہوں، مجھے قانون بھی اجتماعی طور پہ اسلامی کا چاہیے تاکہ اس میں اگر دیت واجب آتی ہے تو خدا اس مال میں برکت دے، اگر کسی کا جرم ہے تو اسے درے لگے، اگر کسی کے معاشی مسائل ہیں تو اس کے معاشی مسائل حل ہوں، اور میں اجتماعی طور پر بھی اسی دین کا پابند ہوں جس کا فرد اپنی زندگی میں پابند ہے۔ مدینہ منورہ میں کنگ عبدالعزیز لائبریری جو ہے، اس کو کبھی دیکھیے گا، یہ علاقہ مناخہ کہلاتا تھا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی زندگی قائم کرنے کے لیے یہودیوں کا جو بازار قینقاع میں لگتا تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس مقام پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں تمہارے لیے بازار ہے، اور آپ نے فرمایا یہ وقف ہے اور یہاں پر کوئی چیز تعمیر نہیں کی جائے گی، اور اس مارکیٹ میں جو سب سے پہلے آگ کے صبح جس جگہ پر بیٹھ جائے گا وہی اس کا ٹھیا اور ٹھکانہ ہے۔ یہ اجتماعی زندگی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک لوہار نے وہاں پر بھٹی لگائی ہوئی ہے اور پمپ کے ذریعے آگ سے لوہے کو ڈھلا رہا ہے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہاں پر کسی تعمیر کی اجازت نہیں؟ اور وہ چپ ہو گیا اور فرمایا اٹھاؤ سامان اور نکلو یہاں سے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بازار ہے اور مسلمانوں کا حق بنتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں سے اس کی کچی بھٹی کو ٹھڈے مارتے رہے یہاں تک کہ توڑ کے اسے ذرہ ذرہ کر دیا اور فرمایا اٹھو یہاں سے، تمہیں پتا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کا حق اس پہ رکھا ہے، تم نے یہ کیسے تعمیر کر دی؟ مناخہ سے لے کے اب مسجد نبوی جو بنی ہے کچھ حصہ اس زمین کا اس میں آ گیا ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بازار قائم کر دیا تھا، مارکیٹ قائم کر دی تھی کہ بجائے اس کے کہ تم یہودیوں کے ہاں جا کے خرید و فروخت کرو، اپنی اجتماعی زندگی کو یہاں سے سنوارنا شروع کرو۔ اس لیے فرد کبھی بھی دین کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور دنیا بھر میں یہ قانون ہے کہ جس دین کی پابندی وہ اپنی ذاتی فرد کی زندگی ایک آدمی کرتا ہے، اجتماع بھی اسی دین کا پابند رہے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کے اس انحراف کرے گا تو وہ سرکش ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکشوں کو سزا دے گا۔ پھر شریعت کہتی ہے، اور شریعت ہی نہیں، یہ جو قوم کی بحث کرتے رہتے ہیں نا یہ سارے سیاستدان اور دوسرے اور تیسرے، ان سے کبھی پوچھو کہ قوم بنتی کن بنیادوں پر ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا۔ سوشیالوجی پڑھی ہو تو پتا ہو نا کہ قوم کیا ہوتی ہے۔ قوم افراد کا ایک گروہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی ضرورت جغرافیائی حدود ہیں۔ ایک جغرافیے میں بسنے والے افراد وہ 3 بنیادوں پر جمع ہوتے ہیں۔
قوم ہمیشہ 3 بنیادوں پہ بنتی رہی. اسلام تو اب کی چیز ہے جو تاریخ ہمیں دستیاب ہے. یہ ابھی کا قصہ 6-7 ہزار سال سے قوم 3 بنیادوں پر وجود پاتی ہے اور قوم کی ہمیشہ 3 بنیادیں ہوا کرتی ہیں. زمانہ تاریخ سے پہلے بھی شاید ایسے ہو، لیکن جب سے تاریخ وجود میں آئی ہے قومیں ہمیشہ 3 بنیادوں پر بنی. قوم کبھی تو بنتی ہے اپنی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے کہ زمین کے ایک وسیع ٹکڑے پر کچھ لوگ جمع ہو جائیں. اس کا تعلق یورپ سے ہے، اس کا تعلق ایشیا سے ہے، اس کا تعلق فلاں سے ہے، اس کا تعلق ترکوں کی قوم سے ہے. بظاہر وہ اقوام مختلف نسب رکھتی ہیں، لیکن جغرافیے نے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. جغرافیائی وحدت کی وجہ سے وہ قوم بن گئے، اور قوم کہتے ہیں افراد کے اس اجتماع کو جو جبری طور پر جمع ہے اور اسے توڑا نہیں جا سکتا. اس بنیاد پر پٹھان ایک قوم بن جائیں، اس بنیاد پر پنجابی ایک قوم بن جائیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن سب سے پہلے جغرافیائی حدود میں بسنے والے وہ ایک قوم ہوتے ہیں. جغرافیے کی بنیاد پر جب نسل جمع ہو جاتی ہے تو ایک قوم کہلاتی ہے، اور اس میں جغرافیے کی حدود کا دفاع کرنا فرض بن جاتا ہے. اور کبھی قوم دوسرے طریقے پہ بن جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے نسل. نسلوں کی بنیاد پہ قومیں بنی. ہٹلر نے جس بنیاد پہ جرمنز کو اٹھایا اور جو نظریہ اس پہ بنیادی طور پہ دیا، اس سے کہا آریاؤں کے اصل وارث تو تم ہو، تمہیں غالب آنا چاہیے. تو کبھی جغرافیہ اور کبھی نسل. ترکوں کو دیکھیں، ترکوں میں اب تک وہ تحریک باقی ہے. اور تیسری چیز جس کی بنیاد پہ قومیں بنا کرتی ہیں وہ نظریہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ بغیر کسی نظریے کے زندہ نہیں رہتے، کچھ نہ کچھ ان کا نظریہ ہوتا ہے. تو جب نظریہ ایک ہو جائے تو قوم بن جاتی ہے، زمین ایک ہو جائے تو قوم بن جاتی ہے، نسل ایک ہو جائے تو قوم بن جاتی ہے. یہ تینوں بنیادیں قومیت کی پرورش پاتی ہیں اور قومیت کی بنیاد پہ چلا کرتی ہیں. اور یہ تینوں چیزیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ نے جمع فرما دی تھیں. اللہ نے ان پہ احسان فرمایا. سارے عرب تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ ایک قوم بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اگرچہ مختلف اقوام کے افراد نے دی ہے، لیکن وہ تعداد بہت تھوڑی تھی. اجتماعی طور پر یہ عرب تھے سارے کے سارے جو اس خطے سے نکلے. پھر وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کثیر الاقوام ہوئے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ محدود دائرہ تھا حرمین شریفین کا اور یمن کا، نجران کا. یہ حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمائے تھے یا صلح سے اپنے ساتھ کامل کر لیے تھے، اور نظریہ تو ان تینوں کا ایک تھا. اس لیے قومیں 3 بنیادوں پہ عام طور پہ وجود میں آئی ہیں، زمانہ قدیم میں بھی، خود ہمارے دور میں بھی، کہ کبھی تو نسل ایک ہوتی ہے، کبھی جغرافیہ ایک ہوتا ہے اور کبھی نظریہ ایک ہوتا ہے. تب جا کر ریاست کا وجود تشکیل پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ 2 جمعے اسی پہ مزید بات کریں. جمعہ کے بیان میں جو قومیت کی بنیادیں عرض کی، ابھی تو ہم نے یہ عرض ہی نہیں کیا آپ سے کہ قومیت کی اسلام میں بنیاد کیا ہے. اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، ہم نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ دنیا میں پچھلے 7-8 ہزار سال سے جو آثار دریافت ہوئے ہیں ان میں اجتماعیت اور افراد کا گروہ جو اکٹھا ہوا ہے، کبھی تو نسل کی بنیاد پہ اور کبھی نظریے کی بنیاد پہ اور کہیں جغرافیے کی بنیاد پہ. یہ ہے بات بس. اب اسلام کیا کہتا ہے، آئندہ 2 جمعے جو آئیں گے انشاءاللہ اس میں بات کریں گے کہ اسلام کی نظر میں قومیت کیا ہے.